استاد محترم اور دینی میری بھائیوں اور بہنوں، آج میں اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے جس موضوع پر چند منٹ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے اختلافات کا خاتمہ کیسے۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دنیا میں بسنے والے مختلف طبقات کو مختلف الفاظ سے خطاب فرمایا ہے۔ کہیں خطاب کائنات میں بسنے والے تمام انسانوں سے ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ اور کہیں خطاب ہوتا ہے کافروں کو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، نہ میں عبادت کرتا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور کہیں کافروں کے مخصوص طبقے اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے۔ اور کبھی مخاطبین وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوش، آپ کے پیروکار، آپ کے وفا شعار اور آپ کے تابعدار کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم صلاۃ کے بعد جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی تھی، اس کے مخاطبین بھی عام لوگ نہیں بلکہ اس کے مخاطبین بھی وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے اتنا ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنا چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور سنو، مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ اور یاد کرو اس وقت کی نعمت کو، اللہ رب العالمین کی نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تو اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کی مہربانی سے، اس کی الفت سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا۔ اور یاد کرو جب تم جہنم کے کنارے کے گھڑے پر پہنچ چکے تھے، جہنم کے گھڑے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، تمہیں بچا لیا۔ وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ سامعین کرام، اب یہ آیات کریمہ جو میں نے بیان کی ہے، اس میں یہ دیکھنے کی زحمت گوارا کریں کہ کیا ہم اس آیت کریمہ کے مخاطب ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر ہم مومن اور مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں تو ہم سوچیں کہ کیا ہم فرقہ بندی سے بالاتر ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم سب مل کر اللہ رب العالمین کی رسی کو تھامے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اتنی دوری ہے کہ کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ایک ہو جاؤ، لیکن ہمیں اتنی جدائی کرتے ہیں، ہم جدائی کے لیے دیواریں کھڑی کرتے ہیں کہ نہیں، ہمیں ایک نہیں ہونا ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ آیت کریمہ ہمارے لیے نازل ہوئی ہے کہ نہیں، اور کیا ہم مومن ہیں کہ نہیں۔ اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ سامعین کرام، آج
ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں اور انتشار کے لیے خاتمے کی ہر ممکن کوشش کریں. اب میں آخر میں علامہ اقبال کے ایک شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں, ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں, ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے.